تو آج اس دسترخوان کی اتنی برکت ہے کہ اگر آج بھی آپ امام حسن کا دسترخوان 15 کو کریں، جیسے آج کا دن، گھر جانے کے بعد فروٹس پہ ہی دے دو، لیکن آج دو تو فروٹس پہ دو، ہسبینڈ وائف بچے، یہ مت سمجھو کہ کیا فرق پڑتا۔ دسترخوان حسن ہر کتاب میں آج تک مدینہ منورہ میں مولا حسن کا دسترخوان دیا جاتا، مولا حسن کا دسترخوان اتنا کچھ مت کرے، آپ فروٹس لے لیں، فروٹس تو ہر گھر میں پاک کرو، سفرہ بچھاؤ، پانی ضرور رکھنا، سلوات ایک علم 5 مرتبہ سورہ قل اور 5 مرتبہ سورہ کوثر، پھر سلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا۔ آپ کو معلوم ہے نظر دینے سے، گفٹ دینے سے تعلقات بنتے ہیں، اسی لیے اسلام میں گفٹ لینے کا حکم ہے، دینے کا تو ہے، لینے کا بھی حکم ہے۔ جناب سلمان کے واقعے میں ملے گا آپ کو۔ تو یہ کرنے سے آپ کے تعلقات بنیں گے امام سے۔ تو کوشش یہ کرو کہ مولا حسن کا دسترخوان اپنے گھروں میں دو، گھر جا کر، عورتوں کو بول رہا ہوں، اگر میری ماں بہنیں سن رہی میری بات، گھر جا کر فروٹس پہ مولا حسن کی نظر دے دو، ہر مہینے کی 15 تاریخ کو دو، اردو کے لحاظ سے، ایام اعظام میں نہیں، اس کے علاوہ۔ اس کے بعد دیکھو کہ امام حسن کی طرف سے تم کو ملتا کیا، لیکن کون سے رزق میں ملتا؟ حلال رزق اگر ہے تو۔ کنڈیشن ہے وہاں پہ، ہر رزق کا نہیں ملتی برکت، حلال ہوگی تو برکت ہے، اور برکت بھی ایسی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کرنا کہ کیا برکت ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ یاد ہے مولا اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ یہی ابو جہل اور ابو لہب نے رسول ابو طالب سے کہا تھا کہ ابو طالب اتنے لوگوں کو بلایا، اتنا سا بنایا، ایک بال میں خورمہ گوشت کا تھا، عربی جو بھی تھا، روٹیاں رکھی ہوئی تھی، اتنے لوگ آ گئے اور اتنا سا، اور یہ لوگ کھانے والے دونوں ہاتھوں سے۔ میری زندگی عرب میں گزری، آئی نو کھاتے کیسا ہیں، اور وہ بھی کافر اور مشرکین۔ تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ گھبراتا کیوں ہے، ٹھہر جانا۔ اللہ کے رسول سے کہا بیٹا صرف ہاتھ رکھ دو۔ محمد نے ہاتھ رکھا، پورا شہر کھایا، وہ ویسی رہا۔ یہ ہے برکت۔ برکت کے لیے روزانہ اگر سلوات کی تسبیح پڑھ کے نوے امام کی بارگاہ میں اور امام حسن کی بارگاہ میں کوئی پیش کرے تو اس کے حلال رزق میں برکت ہوتی۔ یہ وعدہ ہے معصوم کا کہ اگر حلال رزق میں تم برکت چاہتے ہو، مثال کے طور پہ آپ 5,000 10,000 ڈالر کما رہے، 1 لاکھ کی برکت ہے۔ اور آخری زمانے میں جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے، اس میں یہ ہے کہ برکت اڑ جائے گی آخری زمانے میں، اور آج وہی ہوا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کرو مولا حسن کے لیے، اب بھی موقع ہے۔ آج امام حسن کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا جو کچھ ہوا وہ ہوا، اب یہ کمنگ 15 ڈیز ہمارے لیے ایسی رحمت کا دن بن جائے کہ ہمارے روزے بھی قبول ہو جائیں، دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اس لیے کہ دوستو آپ انصاف سے بولو، جب ہم افطار کرتے ہیں کیا ہم کو احساس ہوتا ہے کہ آج کا میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں؟ نہیں ہوتا۔ کیا ہم فیل کرتے؟ پلیز غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں۔ کیا میں فیل کرتا ہوں کہ میرے دل میں دعا فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ آج ایکسیپٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم سمجھ رہے کہ میرا روزہ ایکسیپٹ ہو گیا، یہ ذہن سے نکالو۔ اگر یہ ذہن میں ہے کہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا، یہ اگر میرے ذہن میں، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، یہ اگنورنس ہے۔ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ غفلت کیا ہے، یہ غفلت کا نشہ کیا ہے؟ امام علی کا عجیب جملہ، عابد الرحمی کا جملہ نہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ راوی گھبرا گیا، راوی نے کہا مولا شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ؟ کیا بات بولا میرا مولا نے۔ مولا نے کہا سنو، شراب جب حرام ہے شراب پینا، کہا جب کوئی انسان شراب پیتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں وہ نارمل ہو جاتا، نشہ ٹوٹ جاتا، شراب کا نشہ ٹوٹ جاتا 10-12 گھنٹے میں۔
لیکن کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. نہیں سمجھے کیوں؟ آج میرے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میری کوئی عبادت رد ہو رہی، میرے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میرے روزے قبول ہو رہے یا نہیں. یہ فکر کو پیدا کرو. 15 دن جو گزر گئے، اب 15 ڈیز میں، اس لیے کہ یہ جو عشاء چل رہا ہے امام حسن کا، یہ مغفرت کا عشاء ہے، رحمت کا عشاء گزر گیا. اب 11 رمضان سے 20 رمضان تک مغفرت ہے، اور پھر آخری رمضان، آخری عشاء آخرت کا ہے. یہ رمضان کو بانٹا گیا 10 دنوں میں، 10 دنوں میں یہ عشاء کو بانٹا گیا. رحمت گزر گئی، اور اب 5 دن آلریڈی ہو گئے. کہ کیا میرا فکر ہے یا میری دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ اللہ امام حسن کے نام پہ، اس لیے کہ دوستو آج مولا حسن کی جو ولادت ہے، یہ پورے رمضان کا یہ آخری خوشی کا دن تھا. پورے رمضان کا یہ آخری خوشی کا دن ہے. بیچ میں آیا، ڈیوائیڈ کیا گیا رمضان کو، 14 دن ادھر 14 دن ادھر، بیچ میں مولا حسن. تو اب آپ کو اگر پچھلے بھی قبول کرانا، آئندہ بھی قبول کرانا ہے امام کے نام پہ، تو یہ آخری خوشی تھی، یہ آخری گفٹ تھا اللہ کی طرف سے کہ جو اپنی رحمتوں کو نازل کرنے والا. لیکن اگر یہ گزر گیا تو پھر ہے کیا؟ شب قدر ہے، آخری راتیں ہیں، لیکن ولادت کی کوئی رات نہیں. معصوم کی ولادت جو ہوتی، وہ دن اور وہ رات صرف رحمتوں کا ہوتا ہے. سر رحمت کا شیڈ آ جاتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو کوشش یہ کرو کہ امام حسن کی ولادت کو ایسا کیش کرو، لٹرلی کیش کرو کہ میرے اعمال قبول ہو جائے. ہماری فکر یہ ہو آج مولا حسن سے کہ مولا آپ سخی ابن سخی ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں. مولا آپ ہاتھوں کو بلند کر دیں، آپ دعا کریں کہ آپ کی طرف سے، آپ کے نام پہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے روزوں کو قبول کر لے. دوستو روزہ قبول ہونا یہ اتنا ضروری ہے. یہ اللہ کی وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. سخت ترین عبادت. یہاں تو بہت اچھا موسم ہے، سب کانٹیننٹ میں اس وقت موسم بہت خراب ہے، گلف میں موسم بہت خراب ہے. تو کیسا بھی موسم رہو، اگر روزہ ایکسپٹ ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. اور آپ کو میں ایک بات پوچھوں، میں دن بھر روزہ رکھ رہا، شام میں اگر مجھے پتا چلے کہ نہیں میں نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا، تو کیا ہوگا آپ کو؟ کیسا فیل کریں گے آپ؟ 29 دن میں روزے رکھا رمضان کے، خدا نہ خواستہ مجھے پتا چل جائے کہ میرا ایک روزہ بھی ایکسپٹ نہیں ہوا، کتنی تکلیف ہوگی کہ اتنی محنت کی، اتنی مشقت اٹھائی، فاخر رہا، اس کے بعد بھی میرا روزہ ایکسپٹ نہیں ہوا. یہ فکر کرنا کہ کہیں ایکسپٹ تو نہیں ہوا، یہ فکر نہیں کرنا کہ ایکسپٹ ہو گیا. اگر تم غفلت میں آ جاؤ گے نا ایکسپٹ ہو گیا، تو تم کبھی دعا نہیں مانگو گے، کبھی تم معافی نہیں مانگو گے. رمضان بہترین مہینہ ہے اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا، کلین کرنے کا. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، کھلانے کا بھی مہینہ ہے. سمجھ میں آیا؟ خود 100 افطاری ٹیبل پہ رکھ کے خوش مت ہو کہ میرے ڈائننگ ٹیبل پہ اتنی افطاری رکھی ہے، کیا مزے کا ہے، مزہ آ رہا، یہ بھی کھا رہے وہ بھی کھا رہے. بابا کھلانے کا مہینہ زیادہ ہے، خود تو کھا رہے. ہماری بھوک کتنی؟ 1 روٹی کی، 2 روٹی کی، رائٹ؟ جو 10 بھی کھاتے کوئی مولا اور کھلائے یار، جو کھا سکتا وہ کھائے بھائی. بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا. ہاں میں گھبرا رہا نا. ہاں تو
مجھے کچھ نہیں ہے بھائی، آپ لوگوں کا ہے. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے اتنی ڈھیلی ڈھیلی سلوات خود بتا رہی کہ روزہ بہت لگ رہا. رمضان کے روزوں کا قبولیت. آج کا دن گزر جائیں گا پھر میں کس کا واسطہ دے کے امام حسن بی بی کو بولوں گا یا مولا کو بولوں گا؟ سبت اکبر کا واسطہ دے کے اگر آج مان لیں تو پچھلے بھی اور آنے والے روزے بھی. اس لیے کہ آنے والے روزوں میں سب سے زیادہ پرابلم جو کرے گا شیطان کرنے والا ہے. پچھلا تو ہو گیا، اس نے کیا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب اصل پرابلم کیا ہے؟ اب یہ جو کمنگ راتیں ہیں، میں ایک چند ہیڈ لائنز دے کے جا رہا آج کی مجلس میں، کل سے انشاءاللہ ٹاپک پہ آؤں گا. تو کمنگ نائٹس، کمنگ روزوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہونے والا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی رات آنے والی ہے، سال کی سب سے بڑی رات آنے والی ہے. اتنی بڑی رات کہ خود اللہ بول رہا کہ تم کیا جانتے وہ رات کیا ہے. کل سے پڑھوں گا اس پہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر پہ انشاءاللہ. تو اس رات کو بگاڑنے کے لیے، اعمال کو خراب کرنے کے لیے شیطان اپنا پورا فورس لگا دے گا کہ ان کے اعمال. اس لیے کہ دوستو ایک چیز یاد رکھو، شیطان کہیں اور نہیں جاتا، کسی اور مسجد میں نہیں جاتا، کسی سینما گھر میں نہیں جاتا. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ ہی چل رہے. سمجھ میں آئی بات؟ شیطان آتا امام بارگاہ میں، شیطان آتا ہماری مسجدوں میں، آپ کو پتا بھی نہیں چلا، باہر دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. اب گھبراؤ مت، جاتے وقت کھڑا ہوا تھا، بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تمہاری پیٹھ پہ پیٹ کرنے لگا بہت خوبصورتی سے کہ یار میرا ایک چھوٹا کام کر دو. کیا کام کر دو؟ اندر جا رہے نا نماز پڑھنے، مجلس میں جا رہے نا، فرش ازا پہ بیٹھ کے کسی ایک مومن کی غیبت کر دو، کسی کے بارے میں بات کر لو. ختم ہو گئی بات. مصلوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہم. میں ہیڈ لائنز دے رہا صرف. یہ بہترین موقع ہے، میں بار بار بول رہا مولا حسن کا واسطہ دے کے دعا کرو کہ پروردگار سبت اکبر کا واسطہ، تیرے حبیب کے گھر کی خوشی کا واسطہ، اب جو 14-15 دن رہ گئے وہ ایسے ہو جائیں جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہمارے یہ 15 دن گزر. اس لیے کہ دوستو غفلت میں اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو ہمارا وہ 14-15 دن بھی چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ کمنگ 14-15 ڈیز کی برکتوں سے آپ کا پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اللہ پچھلے روزے بھی ہمارے قبول کر لے.